جڑا مولانا صاحب کہتے ہیں جی بھی آپ پڑھ کے تسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہے سالے سوال کرو یا پیغمبر دوسرے نبیاں نو انہوں دے بارے دسو کہ کیا یہ کرنا ساڈے وہ ثواب دے مستحق ہے جی؟ کیونکہ انہوں کی وجہ کے نال اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کیا انہوں نے ثواب اسی پہنچا سکتے ہیں؟ میرے بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے سوال سن کر خوشی ہوتی. آپ کا سوال بہت عمدہ. اس بارے میں دیر سے لوگ ایسا ہی کرتے آتے ہیں کہ نیکیاں کر کے کہتے ہیں میں اس کا ثواب رسول کریم علیہ السلام کی روح مبارک کو بخشتا ہوں, انبیاء اولیاء کو بخشتا ہوں. مگر جو بات آپ نے سوچی نا صحیح وہی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی نے کوئی کام کر کے کبھی نبی علیہ السلام کو اس کا ثواب نہیں بخشا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب دین میں اصول یہ ہے کہ جو نیکی کسی کو بتائے جتنے لوگ اس کے بتانے پر وہ نیکی کریں گے سب کے برابر اس کو اجر ملتا. اس لیے رسول اللہ اور انبیاء علیہ السلام کو اپنے کیے کا اجر خود ہی پہلے مل رہا ہے. سارا دین تو ان کی برکت سے نصیب ہوا. ہم نے نمازیں پڑھی, سب کی نمازوں میں سے ایک نماز حضور کے کھاتے میں لکھی گئی. ہم نے روزہ رکھا, اس لیے بخشیں تو تب اگر پہلے نہ پہنچ رہا. سب حضور کو مل رہا اور اپنی محنت سے مل رہا ہے. ہمارے بخشنے سے کیا ہوگا, ہمارے پلے کیا بخشنا. آپ نے جو خود محنت کی کہ پوری دنیا کو گمراہی سے گڑھے سے نکالا اور ہدایت کا راستہ دکھایا. الدال علی الخیر کفائل, نیکی کو جو بتا جائے عالم ہو یا نبی ہو, یہ بعد میں کوئی آدمی بتانے والے کو کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا رہتا. ان کا بھی کام نہیں ہوتا مگر اللہ اس کے کھاتے میں ڈھیروں جمع کر رہا. تو کوئی بخشنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول کو امت کی ساری نیکیاں پہلے ہی مل رہی ہیں.